پھپھو آپ نے خام خام موم سے یہ کہا کہ میں آپ کے گھر میں رہ لوں. ارے بابا میں آفس کی طرف سے ملنے والے فلیٹ میں مزے سے رہ سکتا تھا. میں نے چاول کا چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے اپنی پھپھو افشاں سے یہ بات کہی تھی. وہ کہنے لگی ارے ایسے کیسے؟ جب پھپھو کا گھر یہاں موجود ہے تو تم کیوں آفس کے فلیٹ میں رہو گے؟ مجھے کوئی مشکل نہیں ہے. اور دیکھو نا تمہارے آنے کی وجہ سے کنزا کا بھی دل لگ جائے گا. کنزا میری پھپھو کی بیٹی تھی. پھپھو کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی. کافی چپ چپ سی تھی. میں نے کہا پھپھو یہ ابھی بھی ویسی ہی ہے. بچپن میں ہر وقت آپ کے پلو کے ساتھ لگی رہتی تھی. میں ہنسا تھا. وہ کچھ جھجکی. نہیں بازل بھائی اب میں ایسی نہیں ہوں. پہلے میں چھوٹی تھی اب میں کالج میں آ چکی ہوں. بلکہ اگلے سال میں یونیورسٹی میں چلی جاؤں گی. میں کنزا سے اس کے سبجیکٹس کے بارے میں بات کر رہا تھا جب زور سے کانچ ٹوٹنے کی آواز آئی. او یو شٹ اپ! جب میں نے کہا تھا کہ میرے لیے بلیک کافی لے کر آنا تو تمہیں سنا ہی نہیں دیا تھا. دفع ہو جاؤ یہاں سے. اور اگر آئندہ اپنے کان بند کر کے میری بات سنی تو یہ کافی کا کپ تمہارے منہ پہ پھینک دوں گی. ایک تیز چنگاڑتی ہوئی آواز مجھے سنائی دی. میں نے کہا پھپھو یہ کون بدتمیز ہے؟ وہ کہنے لگی عمل ہے. باپ کی محبت نے ضدی بنا رکھا ہے. یاسر اس کی بے جا خواہشیں پوری کرتے رہتے ہیں. پھپھو کے ماتھے پہ بھی بل پڑے تھے. کچھ ہی دیر بعد وہ لڑکی تیزی سے زینہ اتری. جینز کی پینٹ، اسکن ٹائٹ شرٹ، اس پہ کھلے بال، ہائی ہیل پہنے وہ یوں تیار تھی جیسے کہیں پارٹی میں جا رہی ہو. ہم تینوں کی طرف تو اس نے دیکھا بھی نہیں تھا. عمل بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ پھپھو نے اس سے پوچھا. اس کے چلتے ہوئے قدم رکے. ایک جھٹکے سے وہ پیچھے پلٹی. بڑے تلخ انداز میں بولی آپ سے مطلب؟ آنٹی آپ سے میں نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھا کریں. اس کی بدتمیزی پہ میرا خون ضرور کھول اٹھا تھا. پھپھو کہنے لگی جب تک تمہارا باپ واپس نہیں آ جاتا میں تمہیں پوچھنے کا حق رکھتی ہوں. پھپھو کی بات پہ وہ کہنے لگی او پلیز میری ماں بننے کی کوشش نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا اور ڈیڈ سے میں خود بات کر لوں گی. مدافعانہ انداز تھا. پھر اس کے موبائل پہ کال آنے لگی. اس نے فون اٹھایا. ہاں رومان آ رہی ہوں یار بس 10 منٹ میں پہنچ جاؤں گی. نو بس 10 منٹ. یہ کہتے ہوئے وہ تیز قدموں سے باہر نکل گئی. مجھے اس بدتمیز لڑکی پہ بڑا غصہ آیا تھا. میں نے کہا پھپھو یہ کیا چیز ہے؟ پھپھو نے نظریں چرائی. کہنے لگی دیکھنے میں سب کو یہ لگتا ہے کہ میں بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں. بڑی لگژری لائف میں ہوں. بڑے مزے سے میری گزر رہی ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. شادی بس ایک ہی بار ہوتی ہے. دوسری بار تو بس سمجھوتا ہوتا ہے. جو میں اور میری بیٹی یہاں کیسے کر رہے ہیں ہم ہی جانتے ہیں. پھپھو نے اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو صاف کیا تھا. میں اٹھ کے ان کے پاس آ گیا. ان کی برابر والی کرسی پہ بیٹھ گیا. ان کا سر اپنے کندھے پہ رکھ لیا تو وہ رونے لگی. میں نے کہا پھپھو چپ ہو جائیں. آپ کو یاسر انکل سے بات کرنی چاہیے. پھپھو کہنے لگی وہ کیوں اپنی سگی بیٹی کو کچھ کہیں گے؟ اس نے تو شادی کی رات ہی مجھ سے کہہ دیا تھا کہ تمہاری بیٹی کو میں اس لیے یہاں نہیں لایا کہ تم اپنی بیٹی کو توجہ دو اور میری بیٹی پر اپنی توجہ کم کر دو. مجھے سب سے زیادہ اپنی بیٹی سے پیار ہے اور اس سے زیادہ کسی سے بھی نہیں. میرے لیے یہی بہت ہے کہ میری بیٹی کے اخراجات اٹھاتے ہیں اور بدلے میں کنزا بھی ان کے ہر حکم کو بجا لاتی ہے. اور عمل تو صدا کی بدتمیز ہے. باپ کے سامنے بھی زبان چلاتی ہے. اب تم خود سوچو رات کے 9 بجے اس کا باہر جانے کا وقت ہے کیا؟ اگر میں خیال نہ رکھوں پوچھوں نہ تو یاسر تو یہی سمجھے گا نا کہ مجھے اس کی بیٹی کی پرواہ نہیں ہے. کنزا کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے. میں 7 یا 8 سال بعد لاہور آیا تھا. پہلے اپنی تعلیم کی وجہ سے نہیں آ پایا, پھر جاب کی وجہ سے. میری پھپھو کی شادی ان کے کزن سے ہوئی تھی, لیکن عمران انکل کا انتقال ہو گیا. جب تک وہ زندہ تھے میری پھپھو کی زندگی پہ سب رشک کرتے تھے. سب کچھ تھا ان کے پاس, اپنا گھر, شوہر ناز نخرے اٹھانے والا. کنزا پیدا ہوئی تو عمران انکل نے بہت بڑا فنکشن کیا تھا, لیکن ان کی کینسر جیسی بیماری نے پھپھو کو سب کچھ بیچنے پہ مجبور کر دیا. میری پھپھو نے ہر ممکن کوشش کی کہ عمران انکل کا علاج ہو جائے, لیکن نہیں ہوا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے.
اور ساری جمع پونجی بھی ختم ہو گئی، علاج پہ لگ گئی۔ پھپھو ہمارے گھر آ چکی تھیں، لیکن میری والدہ کا رویہ ان کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ پھپھو میرے والد کو پٹیاں پڑھاتی ہیں، اور والد کا رویہ میری والدہ کے ساتھ ٹھیک نہیں رہتا۔ حالانکہ میری پھپھو میرا بڑا خیال رکھتی تھی۔ میں اسکول سے آتا تھا تو مجھے تازہ روٹی بنا کے دیتی تھی، کبھی اماں سے بھی کچھ نہیں کہتی تھی۔ مجھے کبھی بھی انہیں دیکھ کر یہ نہیں لگا کہ وہ میرے والد کو میری ماں کے خلاف کرتی ہوں گی۔ لیکن بہرحال جھگڑے بڑھنے لگے تو میرے والد نے اپنے دوست کے توسط سے پھپھو کی شادی یاسر انکل سے کروا دی، جن کی پہلے سے ایک بیٹی تھی، کنزا سے شاید 1 سال چھوٹی ہوگی۔ پھپھو کراچی سے لاہور آ گئیں۔ یاسر انکل بہت بڑے بزنس مین تھے، بنگلے میں رہتے تھے۔ دیکھنے والے سب یہی سمجھتے تھے کہ میری پھپھو تو اپنے گھر میں عیش کرتی ہوں گی، کتنا اچھا انسان ہے، بیوی کے ساتھ ساتھ بیٹی کو بھی رکھ لیا۔ میری ماں تو بار بار یہی کہتی تھی کہ افشاں کی قسمت بڑی اچھی ہے، زندگی میں 2 مرد آئے اور دونوں ہی امیر۔ خیر، میرے باس نے مجھے ایک پروجیکٹ دیا تھا جو مجھے لاہور میں ہی پورا کرنا تھا۔ میں ایک بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی میں جاب کرتا تھا، آرکیٹیکچرر تھا، مگر میں صرف نقشے نہیں بناتا تھا، مجھے کنسٹرکشن بھی کروانی تھی، اور مجھے اس کا کافی تجربہ بھی تھا۔ اسی سلسلے میں مجھے پورے 6 مہینے کے لیے لاہور میں رہنا تھا۔ حالانکہ اس کمپنی کی طرف سے مجھے ایک فلیٹ بھی دیا گیا تھا، گاڑی بھی دی گئی تھی، لیکن پھپھو کی ضد تھی کہ میں ان کے گھر پہ رہوں۔ لاہور آنے سے پہلے ہی پھپھو نے مجھے فون پہ کہا تھا کہ اتنا بڑا بنگلہ ہے، مجھے مشکل نہیں ہوگی۔ میری والدہ بھی کہنے لگی کہ جب تمہاری پھپھو کا اتنا بڑا بنگلہ ہے تو کیا تمہیں ایک کمرہ نہیں مل سکتا؟ تم گھر پہ رہو گے تو میں بے فکر رہوں گی۔ مجھے پتا ہے تم کھانے پینے کے بہت چور ہو، اکیلے رہو گے تو ٹھیک سے کھاؤ گے نہیں، پیو گے نہیں۔ وہاں تمہاری پھپھو ہوں گی تو کم از کم تمہارے کھانے پینے کا خیال رکھیں گی۔ مجھے اپنی پھپھو سے بہت لگاؤ بھی تھا، محبت بھی تھی، لیکن یہاں 1 گھنٹے کے اندر اندر جو کچھ میں نے دیکھا، مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ یاسر انکل اپنی بزنس میٹنگ کے لیے بیرون ملک گئے ہوئے تھے، انہوں نے 10 دن بعد واپس آنا تھا۔ پھپھو کہنے لگی بیٹا تم اب آرام کرو، تھک گئے ہو گئے۔ کنزا مجھے کہنے لگی بازل بھائی آئے، میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں۔ میں اس کے ساتھ اوپر والے پورشن میں آ گیا۔ اس نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگی یہ آپ کا کمرہ ہے۔ ملازم میرا سامان پہلے ہی اس کمرے میں رکھ چکا تھا۔ کنزا اپنے کمرے میں جا چکی تھی، میں بھی نہا کر اپنا ٹراؤزر شرٹ پہن کر اپنے بیڈ پہ لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں سو بھی گیا، مگر مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے بند کیا ہو۔ میں نے بامشکل آنکھیں کھولی تو ایسے لگا جیسے شاید برابر والے کمرے میں کوئی گیا ہے، شاید عمل واپس آئی تھی۔ میں نے گھڑی کی طرف نظر دوڑائی تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ یہ لڑکی رات کو 1 بجے واپس آئی تھی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، اس کے باپ کو ذرا پرواہ نہیں تھی کہ وہ کہاں جاتی ہے، کسی کو کچھ بتاتی بھی نہیں تھی۔ صبح اٹھ کر جب میں تیار ہو کر نیچے آیا تو کنزا یونیفارم میں ملبوس تھی، ناشتہ کر رہی تھی۔ پھپھو مجھے دیکھ کے کہنے لگی آؤ بیٹا جلدی سے ناشتہ کر لو۔ میں فوراً سے کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا، بس تھوڑا سا ناشتہ کیا پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ کنزا کہنے لگی بازل بھائی آپ مجھے کالج تک چھوڑ دیں گے؟ میں نے کہا ابھی مجھے آفس کی طرف سے گاڑی نہیں ملی، اس لیے آج تو نہیں چھوڑ سکتا، آج مجھے خود کیب پکڑ کے جانا پڑے گا۔ میری پھپھو کہنے لگی ارے ایسے کیوں جانا پڑے گا، گھر میں 2 گاڑیاں کھڑی ہیں، یہ لو چابی پکڑو، بس اسے کالج چھوڑ دینا پھر تم چلے جانا، واپسی پہ اسے ڈرائیور لے آئے گا۔ میں نے کہا اور میں 2 گاڑیاں کیسے واپس لے کے آؤں گا؟ نہیں پھپھو اس کی ضرورت نہیں ہے، میں کیب سے ہی آفس گیا تھا، پھر مجھے آفس کی طرف سے گاڑی مل گئی۔ پہلا دن تھا اس لیے میں کافی مصروف رہا۔ جب واپس آیا تو عمل باغ میں ٹہلتے ہوئے شاید چائے پی رہی تھی، کپ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، ساتھ میں کان پہ فون لگایا ہوا تھا، ویسے ہی جینز کی پینٹ اور شرٹ پہنے ہوئے، کھلے بال، ہنس رہی تھی، فون پہ باتیں کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے گاڑی اندر پارک کی اس نے میری طرف دیکھا تو ماتھے پہ بل ڈال لیے۔ میں نے بھی اس سے بات نہیں کی، گاڑی سے میں باہر نکلا، دروازہ بند کیا،
लाउंज की तरफ जाने लगा जब उसकी आवाज़ ने मेरे कदमों को रोका। हाँ, वो मेरी सौतेली माँ है ना, उनको बड़ा शौक है, आए रोज़ अपने किसी न किसी रिश्तेदार को बुलाए रखती हैं जो यहाँ पे मुफ्त की रोटियां तोड़ने आ जाते हैं। मुझे उसकी ये बात बहुत बुरी लगी। क्या समझती थी वो? मैं उसके बाप की रोटियां तोड़ने आया हूँ। मैं वहीं से वापस पलटा। बड़े गुस्से से मैंने उसे देखा तो मुझे ही देख रही थी। नज़रों के तसादुम पे हंस के फिर से फ़ोन पे बात करने लगी। अरे आ जाओ, तुम्हें कौन रोकेगा? अभी इतनी हिम्मत नहीं है किसी में कि मेरे दोस्तों को यहाँ आने से रोक सके। भाई मेरे बाप का घर है, मैं कोई मुफ्तखोर थोड़ी हूँ। वैसे बंदे में गैरत ज़रूर होनी चाहिए, और कुछ हो या ना हो। उसकी बात पे मेरे तन बदन में आग लगी थी। मैं अंदर गया। फूफो टेबल पे चाय के साथ काफ़ी लवाजिमात रख रही थी। मुझे देख के मुस्कुराने लगी। कहने लगी, अच्छा जल्दी से फ्रेश हो के आ जाओ, मैं गरम चाय बनवाती हूँ। मुझे पता था तुम पहुँचने वाले होगे, इसलिए मैंने ये सब कुछ तैयार करवा लिया था। मैंने कहा नहीं, मैं एक्चुअली अपना सामान लेने आया था। कहने लगी, सामान? क्यों? मैंने कहा वो मेरे बॉस का कहना है कि मुझे उसी फ्लैट में रहना चाहिए, क्योंकि और भी बहुत से लड़के यहाँ लाहौर आए हैं, तो कभी किसी ज़रूरी काम से जाना पड़ जाएगा तो फिर मुश्किल होगी, क्योंकि मेरी तो कोई भी रूटीन नहीं है। फूफो कहने लगी, ये क्या बात हुई भाई? तो यहाँ से चले जाया करना, तुम कहीं नहीं जाओगे बाजिल? मैंने कहा नहीं फूफो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे रिहाइश का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज़ समझा करें। मैं अभी बात कर ही रहा था जब वो लड़की अंदर आई। सामने लाउंज के सोफे पे धड़ाम से बैठी, फिर सोफे पे रखे कुशन एक तरफ रखे, सर रखा और लेट गई। उसने रिमोट से एलईडी ऑन किया और फिर फुल वॉल्यूम में गाने लगा दिए। इतनी तेज आवाज के कानों को चुभ रही थी। मेरी फूफो कहने लगी, अमल ये क्या कर रही हो, आवाज आहिस्ता करो। लेकिन वो यूं थी जैसे सुन ही ना रही हो। किंजा भी ऊपर से नीचे आ गई। शोर काफी ज्यादा था। किंजा कहने लगी, मॉम इसे कहे ना वॉल्यूम कम करे, मैं पढ़ रही हूँ, आवाज ऊपर तक आ रही है। मेरी फूफो अमल के पास चली गई। कहने लगी, आवाज आहिस्ता करो, ये क्या कर रही हो तुम? वो कहने लगी, क्या कर रही हूं मैं? मुझे म्यूजिक सुनना है और मैं इसी वॉल्यूम में सुनूंगी। फूफो कहने लगी, आवाज आहिस्ता करो, किंजा पढ़ रही है। वो कहने लगी, जितना मर्जी पढ़ ले, नंबर तो फिर भी मुझसे कम ही आएंगे, और मुझे पता है ये क्या पढ़ती है और कितना पढ़ती है। वो लड़की मेरा मीटर शॉर्ट करने के लिए काफ़ी थी। मेरा जी चाहा उसे बालों से पकड़ूं और एक तरफ फेंक दूं। छटांक भर की वो थी नहीं, और अकड़ कितनी थी उसमें। मेरी फूफो ने अपने मोबाइल से यासिर अंकल को कॉल मिलाई। कहने लगी, ये आवाज़ सुन रहे हैं आप अमल से कहें कि वॉल्यूम स्लो करे, क्योंकि मेरी बात की तो कोई अहमियत ही नहीं है उसकी नज़र में। मुझे तो वो मुलाजिमा के बराबर भी नहीं अहमियत देती। या फिर यासिर आप ऐसा करें, आप अगली फ्लाइट पकड़ के आ जाएं। इस खुदसर और बदतमीज लड़की को सिर्फ आप समझा सकते हैं, हम नहीं। फिर उन्होंने मोबाइल अमल की तरफ बढ़ाया। कहने लगी, बात करो अपने बाबा से। उसने बड़े गुस्से से फूफो की तरफ देखा, फिर एलईडी बंद किया और जोर से रिमोट जमीन पे फेंका, जो कई टुकड़ों में तकसीम हो चुका था, और फिर ऊपर का जीना चढ़ गई। सीढ़ियों में खड़ी किंजा के पास खड़ी होके कहने लगी, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। ये कह के ऊपर चढ़ गई। किंजा उतर के नीचे आ गई। मुलाजिमीन भी हैरत से देख रहे थे। फूफो कहने लगी, ये लड़की पता नहीं कब सुधरेगी, जो इसके तौर तरीके हैं 2 दिन भी ससुराल में नहीं टिक सकती। फ़ोन फूफो ने बंद कर दिया था। फिर मुझसे कहने लगी, बेटा तुम बैठो, मैं चाय बनवाती हूँ। मैंने कहा, फूफो मैं इस तरह के माहौल में नहीं रह सकता, मुझे आदत नहीं है, प्लीज़। मैं अपने कमरे में चला गया। फूफो और किंजा दोनों मेरे कमरे में आ गए। अभी तक मेरे कपड़े बैग में ही थे, मैंने अलमारी में नहीं रखे थे। मैंने बैग की जिप बंद की तो फूफो की आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगी, बेटा प्लीज़ इस तरह से मुझे शर्मिंदा मत करो। मैंने कहा, बात शर्मिंदगी की नहीं है,
میرے پاس گھر موجود ہے، میں وہاں رہ سکتا ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں؟ پھپھو کہنے لگی امل یہی چاہتی ہے، میرا کوئی رشتہ دار مجھ سے ملنے ہی نہ آئے، وہ جان بوجھ کے ایسا رویہ رکھتی ہے، میں اسی لیے کسی کو نہیں بلاتی، کبھی بھائی کو نہیں بلایا، کبھی بھابھی کو نہیں بلایا، کبھی چھوٹی بہن کو نہیں بلا پائی، کیونکہ یہ لڑکی ایسے ہی بدتمیزیاں کرتی ہے، مجھے سامنے والے کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ میں شاید چلا جاتا اگر پھپھو میرے سامنے ہاتھ نہ جوڑتی۔ کہنے لگی پلیز بازل تم مت جاؤ، ویسے بھی یاسر کہہ رہے ہیں وہ 1-2 دن میں آ جائیں گے۔ مجبوراً مجھے رکنا پڑا۔ چائے پینے کے بعد میں پھپھو کو اور کنزا کو اپنے ساتھ لے گیا۔ رات کا کھانا میں نے اپنی پھپھو کو ہوٹل میں کھلایا۔ کافی دیر یوں ہی ہم لوگ گھومتے پھرتے رہے۔ رات کے 10 بجے ہم لوگ واپس آئے۔ پھپھو اور کنزا بہت خوش تھیں، مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے گاڑی اندر پارک کی، دوسری طرف امل اپنی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ چوکیدار سے کہنے لگی دروازہ کھلا رہنے دو۔ چوکیدار نے دروازہ کھلا رہنے دیا۔ کافی تیار تھی، وہ شاید پہنتی ہی پینٹ اور شرٹ تھی، کیونکہ ابھی تک میں نے اسے شلوار قمیض میں ملبوس نہیں دیکھا تھا۔ اس نے گاڑی باہر نکالی اور زوم سے بھگاتی ہوئی لے گئی۔ اگلے روز یاسر انکل آ چکے تھے۔ میں جب آفس سے آیا اس سے کچھ دیر پہلے ہی پہنچے تھے۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا، امل کو ان کے ساتھ لگے دیکھا۔ اتنے دن لگا دیا آپ نے، میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ یاسر انکل نے جب مجھے دیکھا تو امل کو خود سے پیچھے کیا، پھر مجھ سے بغل گیر ہو کے ملے، خیریت پوچھنے لگے، پھر کہنے لگے یہ تو اچھا ہو گیا کہ افشا نے تمہیں یہاں روک لیا، بیٹا جب اپنا گھر شہر میں ہے تو کیا ضرورت ہے فلیٹ میں رہنے کی۔ بڑے اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ بہرحال امل کے ماتھے پہ بل پڑے ہوئے تھے۔ پھر کنزا کو انہوں نے اپنے پاس بلایا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کا سر اپنے کندھے پہ رکھا، کہنے لگے کیسی ہے میری بیٹی؟ کنزا کچھ نروس سی تھی، کہنے لگی جی بابا میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آج تو پھپھو بھی بہت پیاری لگ رہی تھی، ساڑی میں ملبوس تھی، میک اپ بھی کیا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ محسوس ہوا جیسے کنزا کا یوں یاسر انکل کے کندھے پہ سر رکھنا، انہیں بابا کہنا عمل سے برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ مٹھیاں بھینچے بڑے غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں اس لڑکی کی سائیکی کو بس اتنا ہی سمجھ پایا تھا کہ شاید اسے اپنے باپ کی دوسری بیوی اور بیٹی سے مسئلہ ہے۔ وہ پھپھو کے ساتھ ابھی تک کیسے رہتی آئی ہوگی میں اندازہ لگا سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں یاسر انکل نے اپنا بیگ کھولا، کافی ساری چیزیں نکال کر انہوں نے عمل کو دی۔ کافی سارے شاپنگ بیگز تھے۔ وہ تمام شاپنگ بیگز پکڑ کے صوفے پہ رکھ دی گئی۔ ایک بیگ انہوں نے پھپھو کی طرف بڑھایا، پھر چند شاپنگ بیگ رہ گئے تو وہ انہوں نے کنزا کو دیے۔ کہنے لگے بیٹا یہ تمہارے لیے۔ پھر ایک چھوٹا سا باکس مجھے پکڑایا۔ میں نے کہا انکل یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ تمہارے لیے ہے، گھڑی ہے، میری طرف سے رکھ لو۔ میں نے کہا نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ رکھیں۔ کہنے لگے بیٹا تحفے کو انکار نہیں کرتے۔ کنزا وہیں پہ کھڑی تھی، وہ اپنے شاپنگ بیگ دیکھ کے خوش ہونے لگی۔ ایک بہت ہی خوبصورت جوڑا تھا۔ کہنے لگی موم دیکھیں کتنا پیارا کلر ہے۔ تبھی وہ جوڑا عمل نے اس سے چھین لیا۔ یہ مجھے پسند ہے ڈیڈ، یہ میں رکھوں گی۔ یاسر انکل کہنے لگے کیا ہو گیا ہے تمہیں عمل؟ میں تمہارے لیے بھی بہت کچھ لے کر آیا ہوں، اور ویسے بھی یہ میں نے کنزا کے لیے خاص طور پہ لیا تھا، مجھے پتا ہے اسے یہ کلر پسند ہے۔ وہ کہنے لگی یہ کلر مجھے بھی پسند ہے۔ آپ کو یاد نہیں ہے کہ مجھے کون سا کلر پسند ہے؟ مجھے یہ سارے گفٹس چاہیے جو آپ لے کے آئے ہیں۔ اس نے وہ سارے گفٹ شاپر کنزا سے پکڑ لیے جو یاسر انکل اس کے لیے لے کے آئے تھے۔ کہنے لگی یہ سب میں رکھوں گی۔ پھر اپنے شاپنگ بیگز میں سے بھی جو اسے پسند تھا وہ بھی پکڑ لیا، صرف 2-3 چیزیں چھوڑی۔ کہنے لگی یہ تم رکھ لو۔ یہ کہہ کے وہ اوپر کا زینہ چڑھ گئی۔ کنزا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یاسر انکل کہنے لگے بیٹا تمہیں تو پتہ ہی ہے یہ کتنی ضدی ہے۔ پھر اپنی جیب میں سے بٹوا نکال کر کچھ پیسے نکال کے کنزا کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ وہ کہنے لگی نہیں بابا مجھے یہ نہیں چاہیے، کوئی بات نہیں
امل میری بہن ہے، اس نے پہن لیے، میں نے پہن لیے، ایک ہی بات ہے۔ یاسر انکل کہنے لگے اپنی مرضی سے لے آنا، دیکھو انکار مت کرو، تم تو میری بہت پیاری بیٹی ہو نا۔ اس کے ماتھے پہ بوسہ دے کے انہوں نے کہا تھا۔ کنزا نے پھپھو کی طرف دیکھا، انہوں نے اشارہ کیا تو اس نے پیسے رکھ لیے۔ مجھے کنزا کی یہ عادت بہت اچھی لگتی تھی، وہ بہت صابر قسم کی تھی، تمیز دار، بالکل پھپھو کی طرح۔ بہرحال کچھ دیر بعد ہی پھپھو نے کھانا لگوا دیا، کھانے پر بھی امل نیچے نہیں اتری۔ البتہ یاسر انکل پھپھو سے گاہے پگاہے پوچھ رہے تھے، امل کب گھر سے جاتی تھی، واپس کب آتی تھی؟ پہلے تو پھپھو کہنے لگی اپنی بیٹی سے آپ خود پوچھ لیں، میں تو شاید ایسا کوئی حق رکھتی ہی نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگے جو تم سے پوچھ رہا ہوں وہ تو بتا دو، اسے سمجھانا میرا کام ہے۔ پھر پھپھو نے بھی سچ سچ بتا دیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کھانا ٹرے میں رکھ کر سیدھا اوپر گئے، شاید بیٹی کو کھانا کھلانے کے لیے۔ مجھے آفس کا کچھ کام تھا، اس لیے میں بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ امل کا اور میرا کمرہ بالکل برابر برابر میں تھا، اس لیے اس کی سسکیوں کی آوازیں مجھے سنائی دے رہی تھیں۔ بڑی کوئی ڈرامے باز لڑکی تھی، پتہ نہیں رو رو کے اپنے باپ سے کیا کہہ رہی تھی۔ یاسر انکل کی ایک دھاڑ دار آواز گونجی کہ میں بھی کچھ گھبرا گیا۔ میں تمہیں بہت تمیز سے کہہ رہا ہوں امل، اپنے طور طریقے بدل لو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آج کے بعد شام کے بعد تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ ڈیڈی میں کمبائن اسٹڈی کے لیے جاتی ہوں، آپ کو کیا مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے میں کوئی آوارہ قسم کی لڑکی ہوں؟ یاسر انکل کہنے لگے شریف لڑکیوں کے طور طریقے وہ نہیں ہوتے جو تم کر کے دکھا رہی ہو۔ تمہیں پتہ نہیں افشاں سے خدا واسطے کا کون سا بیر ہے۔ کنزا کو دیکھا ہے تم نے؟ کتنی تمیز دار ہے، اس کا پہننا، اوڑھنا، رہنا سہنا، کتنی مہذب ہے وہ۔ اور اپنے آپ کو دیکھا ہے تم نے؟ یہ کیا بنی رہتی ہو تم؟ انسانوں والے کپڑے نہیں پہن سکتی ہو؟ وہ کہنے لگی اوہ پلیز ڈیڈ، یہ کیا ہر وقت کنزا کنزا اور افشاں لگا کے رکھتے ہیں آپ؟ نفرت کرتی ہوں میں آپ کی افشاں سے اور آپ کی کنزا سے۔ آپ کو کبھی بھی میں نظر نہیں آتی، آپ کو ہمیشہ میری غلطیاں ہی نظر آتی ہیں۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ میں بھوکی مروں یا کھا کے مروں، میری فکر مت کیا کریں، جائیں اپنی بیوی کے پاس۔ ایک تھپڑ کی آواز گونجی، بہت بدتمیز ہو گئی ہو تم۔ اور پھر دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز آئی۔ آئی ہیٹ یو ڈیڈ، آپ سن رہے ہیں نا؟ میں نفرت کرتی ہوں آپ سے، آپ کی بیوی سے، آپ کی سوتیلی بیٹی سے جس نے میرے حق پہ ڈاکہ ڈالا۔ اور پھر کمرے میں کچھ ٹوٹنے کی آوازیں گونجی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی لیپ ٹاپ بند کر کے باہر آیا۔ یاسر انکل الٹے قدم واپس لوٹے۔ جب تک میں اپنے کمرے سے باہر آیا وہ دروازے کو پیٹ رہے تھے۔ امل دروازہ کھولو۔ اندر سے مسلسل کانچ ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں، رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، لگ رہا تھا پاگل ہو گئی ہے۔ یاسر انکل کی تو ہوائیاں گم ہوئی، بہت برے طریقے سے دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے۔ امل دروازہ کھولو۔ نیچے سے افشاں پھپھو کنزا اوپر بھاگتی ہوئی آ گئی۔ میں دروازہ نہیں کھولوں گی، میں اپنی جان لے لوں گی۔ یاسر انکل کے تو ہوش اڑے۔ امل میری جان دروازہ کھولو۔ اچھا آئی ایم سوری۔ یاسر انکل کا لہجہ کچھ دھیما پڑا، لیکن وہ شاید پاگل ہو چکی تھی، مسلسل کچھ نہ کچھ توڑ رہی تھی، پھینک رہی تھی۔ میں نے کہا انکل آپ ہٹیں، میں دروازہ کھولتا ہوں۔ میں نے یاسر انکل کو اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے دیکھا۔ پھپھو بھی رو رہی تھی اور کنزا وہ پتہ نہیں کیوں کانپ رہی تھی۔ شاید یہ تماشا پہلی بار نہیں لگا تھا۔ میں نے 2 زوردار دھکے دروازے پہ دیے، دروازہ کھل گیا اور وہ لڑکی پورے کانچ سے اپنا فرش بھر چکی تھی۔ سارے شیشے کے گلدان، پرفیوم، سب کچھ زمین پہ تھا، اس کا میک اپ، ہر چیز زمین پہ تھی۔ پورا ڈریسنگ ٹیبل خالی تھا۔ رو رہی تھی اور ننگے پاؤں انہی کانچ کے اوپر کھڑی تھی۔ پتہ نہیں اذیت پسند لڑکی تھی کیا تھی۔ اس کے فرش پہ خون ہی خون تھا، اپنے پورے پاؤں وہ زخمی کر چکی تھی۔ یہ دیکھ کے افشاں پھپھو کی بھی رنگت فک پڑی، اور کنزا یوں تھی کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ وہ پوری کی پوری کپ کپا رہی تھی۔
یاسر انکل بھاگے دوڑے امل کے پاس گئے، جلدی سے اسے گود میں بھر لیا۔ ٹپ ٹپ خون اس کے پاؤں سے بری طرح سے ٹپک رہا تھا۔ سچ پوچھیں تو میں بھی گھبرا گیا تھا، میں نے آج تک ایسا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ یاسر انکل نے جلدی سے پھپھو سے کہا، ڈرائیور سے بولو گاڑی نکالے۔ کئی کانچ کے ٹکڑے اس کے پاؤں کے اندر گھسے ہوئے تھے، رو رو کے وہ اپنی آنکھیں سجا چکی تھی۔ یاسر انکل سے پہلے پھپھو نیچے بھاگ کے اتری، میں خود بھی نیچے اتر گیا۔ ڈرائیور شاید سو چکا تھا، وہ اٹھ کے آیا تھا۔ جلدی سے اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ یاسر انکل تب تک پچھلی نشست پہ عمل کو بٹھا کے خود بھی بیٹھ چکے تھے۔ میں ڈرائیونگ سیٹ کے برابر والی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ اس لڑکی کو اتنی پرواہ تک نہیں تھی کہ ابھی بھی کانچ اس کے پاؤں میں گھسے ہوئے ہیں۔ وہ بس اپنے باپ کے ساتھ لپٹ کے روئے جا رہی تھی۔ آپ صرف میرے ہیں ڈیڈ، آپ صرف میرے ہیں، میں آپ کے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ نے مجھے تھپڑ مارا کیسے؟ وہ اپنے باپ کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کے روئے جا رہی تھی۔ ڈرائیور بڑی تیز ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ قریبی ہاسپٹل میں جا کے اس نے گاڑی روکی۔ میں حیران تھا کہ یاسر انکل اسے گود میں بھر کے اندر تک لے کے گئے تھے، لیکن اس سے بھی زیادہ حیرت مجھے تب ہوئی جب اس کے پاؤں سے کانچ نکالے جا رہے تھے تو اس نے عام لڑکیوں کی طرح واویلا نہیں مچایا تھا، صرف اپنی مٹھیاں بھینچے ہوئے تھی، آنکھیں زور سے بند کی ہوئی تھی۔ ہاسپٹل کا نرسنگ اسٹاف بھی اس بات پہ حیران تھا کہ اتنے کانچ اس نے اپنے پاؤں میں گھسا کیسے لیے۔ پھپھو کا فون بار بار میرے موبائل پہ آ رہا تھا۔ میں نے فون اٹھایا، کہنے لگی عمل کیسی ہے؟ لگ رہا تھا رو رہی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس بدتمیز لڑکی کی اس حرکت پہ میں کیا جواب دیتا۔ میری پھپھو کتنا پیار کرتی تھی اس سے، اس کی خاطر وہ رو رہی تھی، اور پتہ نہیں اس کے دل میں اتنی پرخاش کیوں تھی پھپھو کو لے کے، کنزا کو لے کے۔ دونوں پاؤں پہ بینڈیج ہو چکا تھا۔ واپسی پہ بھی وہ اسٹریچر پہ بیٹھ کے گاڑی تک آئی تھی، اور گاڑی میں بیٹھنے میں یاسر انکل نے اس کی مدد کی تھی۔ رخسار پہ ابھی تک 5 انگلیاں چھپی ہوئی تھی، شاید بڑی زور کا تھپڑ پڑا تھا۔ واپسی پہ گاڑی میں دبی دبی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عجیب جنونی قسم کی لڑکی تھی۔ بہرحال اس عمر میں بھی یاسر انکل کو اپنی اس بدتمیز لڑکی کو گود میں اٹھا کے کمرے تک لا کر اسے لٹانا پڑا، کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں نیچے نہیں رکوں گی، میں اپنے کمرے میں ہی سوں گی اور آپ میرے پاس بیٹھے رہیں گے۔ جب تک یاسر انکل اوپر اسے کمرے میں لے کے گئے تب تک کمرہ صاف ہو چکا تھا۔ انہوں نے اسے بیڈ پہ لٹا دیا، پھر اس کے تکیے کے پاس بیٹھ گئے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے، اس کا ہاتھ پکڑ کے چومنے لگے۔ کہنے لگی آپ وعدہ کریں آئندہ تھپڑ نہیں ماریں گے، ورنہ مر جاؤں گی، اپنے آپ کو ختم کر لوں گی۔ پہلی بار میں نے یاسر انکل کی آنکھوں میں بے بسی دیکھی تھی۔ پھپھو نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اپنے کپڑے وہ چینج کر چکی تھیں، میک اپ بھی دھو چکی تھیں۔ مجھے بڑا برا لگ رہا تھا۔ وہ لڑکی پل بھر میں سب کی خوشیوں کو ملیا میٹ کر چکی تھی۔ شاید وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ یاسر انکل پھپھو کے ساتھ کہیں باہر جائیں یا ان کے ساتھ وقت گزاریں۔ میرے اندر کچھ ہوا تھا، بہت برا سا لگ رہا تھا۔ شاید شروع سے وہ یہ سب تماشے لگاتی آ رہی تھی، تبھی کنزا اتنی چپ چپ رہتی تھی، ڈری سی، سہمی سی۔ اور پھپھو، میں سمجھ گیا تھا کہ وہ جب بھی یوں تیار ہوتی ہوں گی، یاسر انکل کے ساتھ کہیں جانا چاہتی ہوں گی، یہ لڑکی یوں ہی تماشا لگاتی ہوگی۔ میں نے کہا پھپھو آپ بھی جا کے آرام کریں، کچھ نہیں ہوا اسے۔ کہنے لگی میں نے کہا بھی تھا یاسر سے کہ پیار سے سمجھائیے گا، میں جانتی تھی اپنے باپ کا تھپڑ نہیں کھائے گی۔ میں نے کہا آپ نے یہ سب کیوں چینج کر لیا؟ مجھے تو لگتا ہے اس لڑکی کو عادت ہے۔ کنزا کہنے لگی ہاں اس کو عادت ہے، اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں اماں نے شادی کیوں کر لی، اس سے تو بہتر تھا کہ… یہ کہہ کے کنزا روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری پھپھو کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ کہنے لگی میں کیا کرتی، میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا، میں نے یہ قدم مجبوری میں اٹھایا تھا۔ میں نے ہمیشہ یہ چاہا کہ عمل مجھے ماں سمجھے، کنزا کو بڑی بہن سمجھے، لیکن نہیں، اس لڑکی نے ہمیں اپنا دشمن سمجھ لیا، اپنی زندگی بھی مشکل میں ڈال دی اور ہم دونوں ماں بیٹی کی بھی۔ میں نے کہا آپ دفع کریں اسے، آپ جائیں جا کے کمرے میں آرام کریں، آپ کیوں رو رو کے ہلکان ہو رہی ہیں؟ میری پھپھو نیچے چلی گئیں۔ ابھی تک کنزا کے کمرے سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے دروازے پہ دستک دی اور دروازہ کھول دیا۔
کنزا فٹافٹ سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں نے دروازہ بند کیا، بیڈ پہ اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی آپ کو نہیں پتا، جن کے باپ مر جاتے ہیں نا انہیں کبھی دوبارہ باپ کی محبت نہیں ملتی۔ مجھے عمل کے بابا سے کوئی شکایت نہیں ہے، شاید عمل سے بھی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے وہ اس کے بابا ہیں، میرے تو نہیں ہے نا، وہ کیوں برداشت کرے گی؟ وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ میں نے کئی بار ان سے کہا ہے کہ آپ میرے لیے کچھ مت لایا کریں، آپ میرے اتنے اخراجات اٹھا رہے ہیں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی، شاید اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن کر نہیں پا رہی تھی۔ مجھے بڑا برا لگ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں میں نے بے ساختہ کنزا کا ہاتھ پکڑ لیا، اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا، پھر میں نے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا تم دل برا مت کرو، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کہنے لگی امی بھی یہی کہتی آ رہی ہیں، کنزا صبر کر لو، کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میں جانتی ہوں پچھلے 10 سالوں سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا تو اب بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ میری ہر پسندیدہ چیز کو عمل نے مجھ سے چھین لیا، اور آئندہ بھی وہ مجھ سے میری ہر پسندیدہ چیز چھین لے گی۔ میں نے کہا ایسے کیسے چھین لے گی؟ اصل میں قصور تمہارا بھی ہے، تم چپ رہتی ہو۔ وہ کہنے لگی ابھی چپ رہتی ہوں تو یہ حال ہے، جس دن میں نے کچھ مانگ لیا نا، یا میں نے اسے دینے سے انکار کر دیا، تو آپ نہیں جانتے یہ جو یاسر انکل ہمارے ساتھ اتنے اچھے ہیں نا، میری مما کے ساتھ اور میرے ساتھ برے ہو جائیں گے۔ شاید وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا اچھا تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، چلو آئس کریم کھا کے آتے ہیں۔ میری اس بے تکی بات پہ وہ حیران ہوئی، کہنے لگی اتنا بڑا تماشا لگ گیا اور آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کے ساتھ آئس کریم کھانے جاؤں؟ میں نے کہا ہاں تو لگنے دو، کسی کی خاطر ہم اپنی انجوائمنٹ کو کیوں خراب کریں، چلو نا میرے ساتھ۔ وہ کہنے لگی نہیں مجھے کہیں نہیں جانا۔ میں نے کہا کنزا میں کچھ بھی نہیں سنوں گا، جاؤ منہ دھو کے آؤ۔ وہ منہ دھو کے آ گئی۔ میں نیچے گیا تو پھپھو کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، لیکن وہ انکار کر رہی تھیں۔ میں نے کہا کیوں، آپ کیوں نہیں جا سکتی؟ کہنے لگی یاسر کمرے میں آئیں گے تو کیا سوچیں گے کہ مجھے ان کی بیٹی کی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے کہا ہاں تو اسے پرواہ ہے، اس نے کیا کیا؟ اتنی پیاری لگ رہی تھیں آپ کو رونے پہ مجبور کرتی ہے تو بھاڑ میں ڈالیں ایسی لڑکی کو، اس کی خاطر اپنی خوشیوں کو کیوں چھین رہی ہیں؟ چلیں نا پھپھو، ویسے بھی وہ اپنے باپ کا پیچھا صبح تک نہیں چھوڑے گی۔ لیکن پھر بھی پھپھو نہیں گئی۔ کہنے لگی نہیں وہ سوئے گی تو یاسر پھر نیچے آئیں گے اور مجھے پتا ہے انہیں برا لگے گا، تم کنزا کو لے جاؤ اپنے ساتھ۔ میں کنزا کو باہر لے آیا، گاڑی میں بیٹھ کے ہم لوگ چلے گئے، آئس کریم کھلائی، اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، ایسے ہی اپنے کالج کے قصے سناتا رہا جو شرارتوں سے بھرے ہوئے تھے، اور وہ بے ساختہ ہنسنے لگتی۔ میں نے کہا یوں بہت اچھی لگتی ہو، ایسے ہنستی رہا کرو۔ کہنے لگی آپ بہت اچھے ہیں بازل بھائی۔ وہ مجھ سے 5-6 سال چھوٹی تھی اور شروع سے مجھے بازل بھائی ہی کہتی آئی تھی، اس لیے مجھے کبھی بھی اس کے منہ سے یہ سب عجیب نہیں لگا تھا۔ مجھے ترس آتا تھا دونوں پہ۔ بظاہر نظر آنے والی آئیڈیل لائف اندر سے کس قدر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے، یہ دیکھ کے مجھے تکلیف ہوئی تھی۔ میری ماں پھپھو کی قسمت پہ اور زندگی پہ رشک کرتی تھیں، لیکن اندر سے حقیقت کیا تھی یہ میں یہاں آ کے جان پایا تھا۔ مجھے عمل سے چڑ سی ہونے لگی تھی، ایک نفرت کا احساس۔ بہرحال میں واپس آیا اور آ کے سو گیا۔ صبح ہی صبح میرے والد کا فون آ گیا، اور جو بات انہوں نے مجھ سے کہی میں اچھمبے میں آیا، کیونکہ